لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر الميامین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتاب المبین وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیں امام. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ قیصری بانو بنت شبیر حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب. عزیزان محترم، سورہ نحل کی یہ آیت کریمہ جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا، یہ سوشولوجی کی بنیاد پر، علم سماجیات کی بنیاد پر بڑی آئیڈیل آیت ہے، اور اس کے بہت سے سماجی جہات ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے. میں صرف ایک رخ سے اپنی گفتگو تمہید سے گزار کے اور کچھ فضائل اور مصائب کی منزل طے کر کے آپ کی خدمت تمام کر دوں گا، اور اتنا ہی پڑھوں گا جتنا آج کل پڑھا جا رہا ہے. اس سے زیادہ طویل مجلس پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے من عمل صالحا. باپ ترجمہ سن لیں، مزہ آ جائے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثی. دنیا میں چاہے کوئی مرد ہو یا چاہے کوئی عورت ہو، اگر وہ نیک عمل کرے، دنیا میں چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، اگر وہ نیک عمل کرے تو اس کا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول تب ہوگا جب وہ مومن ہو. اس کا عمل قابل قبول تب ہے اللہ کی بارگاہ میں جب کہ وہ مومن ہو. اگر مومن نہیں ہے، اگر اس کا ایمان کامل نہیں ہے، تو چاہے کتنا بھی نیک عمل کرے، اللہ کے یہاں اس کا نیک عمل نوٹ نہیں ہوگا. اللہ کے یہاں اس کا عمل نوٹ نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی بہترین عمل، نیک عمل کرتا ہو. اب قدرت آواز دے رہی ہے کہ مومن ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، میری بارگاہ میں نیک عمل پیش کر رہا ہے ایمان کے ساتھ، تو ہم اسے مایوس نہیں کریں گے، ہم بھی اسے ایک تحفہ دیں گے. اور تحفہ کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں. اگر وہ ایمان کے ساتھ
نیک عمل کر رہا ہے تو ہم اس کو بدلے میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ مومنہ یا مومن مر گیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم تو اسے زندگی عطا کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے ہم سمجھ رہے تھے کہ مومن مر گیا، اور وہاں سے جواب کیا رہا ہے؟ ہم تو اسے طیب پاکیزہ زندگی عطا کر رہے ہیں، کیونکہ میرا وعدہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح پیش کر رہا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اب میں جلال پور کے حوالے جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ خوش آمدانہ نہیں ہے جیسے عام طور سے سمجھا جاتا ہے، اس لیے میں نے جلال پور کے لیے کہا کہ جملہ عطا کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں کہ یہاں کا مزاج ولایانہ ہے، مزاج ولایانہ ہے، اس لیے یہ جملہ عطا کر رہے ہیں۔ مقام توجہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ زمانہ سمجھ رہا ہے کہ مر گیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم حیات طیب پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اسی کو تو حدیث نے کہا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اللہ نے کہا ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں، تو پہلے والے زندہ تو ہم ابھی بھی ہیں، ہم ابھی کہاں مرے ہوئے، ہم تو زندہ ہیں، یہ بھی تو زندگی تیری ہی دی ہوئی ہے۔ کا فرق سمجھو، ہم نے کہا ہے حیات طیب، دیکھیے بلیغ سی بات ہے، ہم نے کہا ہم اسے حیات طیب عطا کریں گے۔ طیب اسے کہا جاتا ہے جو بے نقص ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، تب اسے طیب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ طیب و طاہر جوڑ کے اسی لیے بولتے ہیں روزمرہ میں کہ بھئی یہ چیز بڑی طیب و طاہر ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی نقص عیب کمی نہیں ہے۔ کہ زندہ تم اب بھی ہو مگر یہ تمہاری زندگی حیات طیب نہیں ہے، حیات ہے طیب نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زندگی کے ساتھ بیماری ہے، آزاری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، آلام ہے، ابتلا ہے، اتنی ساری جس میں کمیاں ہو وہ حیات ہے طیب نہیں ہے۔ ہم جو عطا کریں گے وہ حیات طیب ہوگی۔ اب جملہ پہنچنا چاہیے، وہ اب جو ہم عطا کریں گے وہ حیات طیب ہوگی۔ کم از کم کتنی آسائش ہو مگر ایک فرق تو تب بھی رہے گا کہ تمہاری اس زندگی میں عیب موت موجود ہے، اس زندگی میں موت بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات حیداری۔ اس زندگی میں سب فٹ ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، صحت ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر موت سے مبرہ نہیں ہے۔ اس زندگی میں یہ نقص تو ہے کہ اسے مرنا ہے، مگر اب ہم جو حیات طیب دیں گے اس میں موت بھی نہیں ہے۔ اتنی پاک و پاکیزہ اور بے عیب زندگی ہو۔ اللہ نے مانگی ہے دو چیزیں تو اللہ عطا بھی کرے گا دو چیزیں۔ دو چیزیں کیا مانگی ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ تو ایک چیز اللہ نے مانگی ایمان، اور ایک چیز مانگی عمل صالح۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہمارا ایمان بہت پختہ ہے۔ خیرات کی کیا ضرورت ہے، ہمارا ایمان بہت پختہ ہے۔ پختہ ایمان کا بہت سے لوگ دعویٰ کرتے، ہمارا جیسا امام حسین پر ایمان ہے کس کا ہوگا؟ بے شک۔ ہمارا جیسا رسول اللہ پر ایمان ہے کس کا ہوگا؟ یقیناً۔ ہم جتنا مولا کائنات کو چاہتے ہیں کون چاہ سکتا ہے؟ بے شک۔ مگر یہ خالص ایمان تو اللہ کو قبول ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے۔ دیکھیے آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ من عمل صالحا، اس آیت میں پہلے عمل صالح کہا گیا، اب شرط ہے کہ عمل صالح ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ بہت وقت لینا مقصود نہیں، آپ کو دنیا کے سماج میں بہت سے ایسے کار خیر کرنے والے مل جائیں گے کہ جس کی کوئی نظیر آپ کے یہاں نہیں ہے۔ آپ کے پورے ہندوستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو تینوں وقت بغیر مذہب پوچھے کھانا کھلاتا ہو، ہے؟ تینوں وقت مفت میں کھانا کھلاتا ہو بغیر دین و مذہب پوچھے ہوئے، اور 30 دن کوئی کھانے آئے تو اسے منع نہیں کرے گا کہ کل تو آئے تھے آج کیوں آئے۔ ہندوستان میں دوسرے مذاہب کے پاس ہیں، اور وہی لوگ اپنے اس کار خیر کو دکھا کے اپنا حق ہونا ثابت کرتے ہیں، اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ میں نام لے کے بیان کر سکتا تھا مگر کچھ پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں، غور کر رہے ہیں آپ؟ تو ایسے ادارے ہیں۔ اب آپ بتائیے بغیر مسلک اور بغیر مذہب اور بغیر دین پوچھے ہوئے جو تینوں ٹائم بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہو، اگر 365 دن کوئی کھا رہا ہے تو منع نہیں کر رہے ہیں، کار خیر ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اکثر نوجوان پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی بتائیے اس کی اللہ جزا کیا دے گا؟ پوچھتے ایسے ہیں کہ ہم اللہ میاں کے سیکریٹری ہوں۔ تو ہم اللہ میاں کے سیکریٹری تو ہے نہیں بھائی، ہم تو ایک معمولی کم پڑھ لکھے مولوی ہیں، سیکریٹری تو ہے نہیں۔ ہم تو وہی بتائیں گے جو قرآن بتائے گا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عمل خیر کا قد چاہے جتنا بڑا ہو۔ دیکھیں میں نے کہا نا کہ یہ ایک چھوٹی سی آیت بہت سے مسائل خدا کی قسم سماج کے حل کر رہی ہے۔ عمل خیر کا قد چاہے کتنا بڑا ہو، مگر شرط قبولیت یہ ہے کہ ایمان ہو۔ شرط قبولیت یہ ہے کہ ایمان ہو۔ اگر ایمان ہے تو اس کا عمل خیر اللہ کے یہاں آخرت کے لیے نوٹ ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو عمل خیر اس کا نوٹ ہی نہیں ہوگا۔ کسی کو عمل خیر پر ناز ہے اور کسی کو اپنی عبادات پر ناز ہے کہ ہم سے زیادہ حج کوئی نہیں کرتا، ہم سے زیادہ نماز کوئی نہیں پڑھتا، ہم سے زیادہ مسجدیں کسی کی بھری نہیں ہے۔ ہاں عمل خیر ہوگا مگر ایمان تو دکھاؤ۔ میں بات پہنچ رہی؟ ایمان تو دکھاؤ۔ اور جب ایمان کی بات آئی میں نے رسول اللہ سے ایک ہی بات پوچھ لی، یا رسول اللہ ذرا شارٹ کٹ بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے؟ رسول نے کہا یا علی حب کا ایمان۔ ایک صلوات پڑھے بابا۔
عزیزان محترم، ایمان شرط ہے عمل خیر کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے دو چیزیں مانگی ہیں، عمل خیر اور ایمان، تو دو چیزیں وہ دینے بھی کہہ رہا۔ ایمان لے آؤ گے تو ہم تمہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم تمہیں جزا بھی دیں گے، تمہیں اس کی اجر بھی دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تم نے بڑھیا کام کیا ہے۔ بڑھیا کام کیا یعنی عمل خیر، تو تمہیں بڑھیا کام کی جزا بھی دیں گے اور پاکیزہ زندگی بھی دیں گے۔ تو وہاں کیا کیا ملے گا؟ زندگی اور جزا۔ جزا میں اب ہر چیزیں جزا میں، کھانا پینا رہنا سونا وغیرہ وغیرہ۔ اب میرا ساتھ دیجئے تو آج کی گفتگو کا یہی پیغام ہوگا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ سمٹ آتے تو تھوڑی جگہ بن جاتی، کیونکہ گیٹ پیک ہو گیا ہے، دروازہ پیک ہو گیا ہے، تھوڑا تھوڑا سا بس ایک ایک قدم آگے بڑھ جائے، پھر جگہ دروازہ بند ہو گیا تو ذرا سا وہ آسانی ہو جائے گی آنے میں لوگوں کو۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد والے محمد۔ میں نے دیکھا کہ بہترین صحت، گڈ لکنگ پرسنالٹی، بہترین صحت، بہترین پرسنالٹی، لہیم شہیم، نہ کھانسی نہ نزلہ نہ بخار، کچھ بھی نہیں، ہر اعتبار سے فٹ۔ ہم نے کہا بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی صحت ہے، بہت اچھی پرسنالٹی ہے، گڈ لکنگ ہے اور اچھی پرسنالٹی ہے۔ کہنے لگے مولانا یہ جینا بھی کوئی جینا ہے؟ آئے کیوں؟ اتنی اچھی صحت ہے۔ کہنے لگے نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی روزگار ہے، حالات دنیا کے ایسے ہو رہے ہیں کہ کوئی نوکری بھی نہیں ہے، یہ بھی جینا کوئی جینا ہے؟ ہم نے کہا اتنی بڑھیا پرسنالٹی، اتنی بڑھیا صحت ہے، کہیں صحت کو کیا لے کے اچار ڈالیں گے؟ اس سے اچھا تھا کہ مر جاتے۔ اچھی بات ہے، اتنی اچھی صحت ہے۔ ماسٹر صاحب کو غالب کا شعر سنا دوں، یاد آ گیا۔ مرزا غالب بھی کہتے ہیں کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ورنہ تندرستی لے کے کوئی کیا کرے گا؟ تنگ دستی نہیں ہونا چاہیے۔ واضح ہو گیا؟ اچانک شعر یاد ہی آ گیا۔ اچھی پرسنالٹی ہے مگر اس کے پاس نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو غذا ہے، نہ لباس قاعدے کا ہے، تو کیا کہتا ہے اس سے اچھا تھا کہ مر جاتے۔ ہم نے کہا چلو یہ آدمی میرے لائق کام کا نہیں ہے۔ میں نے دوسرے کو دیکھا، اس کے پاس کاریں ہیں، کار نہیں کاریں، گھر نہیں بنگلہ ہے، کاریں ہیں، بنگلہ ہے، فیکٹری ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے تو آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ کہنے لگے مولانا ایسے جینے سے تو اچھا تھا کہ مر جاتے ہم۔ کر لو اب تمہیں کیا مصیبت آ گئی؟ سب کچھ تو ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، سب تو ہے۔ کہنے لگے یہ سب رکھ کے کیا کروں گا؟ بی پی ہے، شوگر ہے، ہارٹ ہے، ملٹی آرگن فیلیور ہو رہے ہیں، توجہ ہے، کڈنی بھی جا رہی ہے، ڈاکٹر نے کھانے کو منع کیا ہے، پینے کو منع کیا ہے، نہ پانی ٹھیک سے پی سکتے، نہ جوس پی سکتے۔ یہ جینا بھی کوئی جینا ہے؟ اس کے پاس صحت نہیں تھی، صحت تھی دولت نہیں تھی، تو کہہ رہا ہے جینا یہ کوئی جینا ہے؟ اس کے بعد دولت ثروت سب موجود ہے، کھا پی نہیں سکتا، چین سے سو نہیں سکتا، تو کہہ رہے جینا بھی کوئی جینا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جینے کے لیے، اب تو میرا ساتھ دیں گے نا، جینے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے۔ حیات
طیب بھی ہو اور طیب حیات گزارنے کے لیے آذوقہ حیات بھی ہو. ہائے ہائے. حیات طیب بھی ہو اور زندگی گزارنے کے لیے آذوقہ حیات بھی ہو. تو اللہ نے دو چیزوں کا وہاں اعلان کیا ہے. پاکیزہ زندگی ہے ایمان کے ساتھ اور آذوقہ حیات ہے عمل کے ساتھ. دونوں لے جاؤ گے تبھی جی پاؤ گے. ایک صلوات پڑھے بابا. عمل کے بغیر حیات کمزور ہے. عمل کے بغیر حیات کمزور ہے اور ایمان کے بغیر حیات ہی نہیں ہے. اس لیے ایمان بھی مضبوط چاہیے اور عمل بھی چاہیے. اپنی حیات کے لیے تلاش کر لیجئے کہ ہم آخرت کے لیے روزانہ کتنا جمع کر رہے ہیں. وہ تو بڑا کریم ہے. تم ایک عمل جمع کر دو ہم اسے 70 بنا دیں گے. ایک عمل جمع کر دو ہم اسے 70 بنا دیں گے. تو اگر 70 سال ہر دن ایک ایک عمل جمع کیا اور اللہ نے اسے 70 بنا دیا تو اب وہ کتنا ملٹی پلائی ہو کے ملے گا. اسی لیے وہاں کی حیات جو بھی ہے وہ ہم فیہا خالدون ہے. حیات بڑھتی جائے گی اور تمہیں اس کی سہولتیں ملتی جائیں گی. شرط یہ ہے کہ جمع تو کیا ہو. یہاں تو عمل کا حال یہ ہے کہ بھائی اچھا نہیں لگتا, بہن سے پٹتی نہیں ہے, پڑوسی سے بات چیت بند ہے. اور پڑھوں یا بس کروں؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور دعویٰ یہی ہے بھئی ہم علی کے چاہنے والے بے شک ہیں. بھائی کون کہہ رہا آپ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں, مگر یہ یاد رکھیے گا ایمان حیات دے گی اجر نہیں دے گا. توجہ ہے, ایک صلوات پڑھے بابا. اس لیے ایمان بھی چاہیے اور حیات بھی چاہیے, چاہے وہ عمل مرد کرے یا عورت کرے. عورت کو تو ہم لوگ انسان ہی نہیں سمجھتے. ماسٹر صاحب یہ بھی برداشت کر لیجئے, ہمیں کیا کیجئے گا. عورت کو انسان سمجھتے ہم لوگ نہیں سمجھتے. بھائی ڈر کے مت سنیے, ہم کریم پور میں تو رہتے نہیں, پڑھیں گے تو اپنے ہی گھر کی پڑھیں گے. ہمیں جو پتہ ہے اپنے ہی گھر کی نہ پتہ ہے, ہم آپ کے گھر کی تو جانتے نہیں, تو ہم اپنی ہی بات پڑھ رہے ہیں. اس لیے ڈر کے مت سنیے. اچھا ہم انہیں انسان سمجھتے ہیں, ایمان سے بتائیے شادی بیاہ میں کھانا ہوتا ہے, چہلم فاتح میں کھانا ہوتا ہے, پہلے کون کھاتا ہے؟ مرد کی عورتیں؟ بولنا پڑے گا, اب بات چپ رہنے سے نہیں چلے گی, نواز سے بھی پتہ چلے گا. پہلے کون کھاتا ہے؟ مرد. بعد میں کھائے گی عورت. اللہ نے قوی کسے بنایا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. قوی کسے بنایا ہے؟ مرد کو. تو قوی مرد ہے, قوی بھی بنے گا, پہلے کھائے گا بھی. بھئی یہ کون سا انصاف ہے؟ جو قوی ہے, مضبوط ہے, مضبوط بھی بنے گا اور پہلے کھائے گا بھی. اس کا مطلب یہ کہ اب مضبوط رہا نہیں, کبھی رہا ہوگا. اب تو اتنا کمزور ہے کہ جیسے ہی دیگ اترے, چاہے ولیمے کی ہو چہلم کی ہو, پہلے کھائے گا اور اسے بعد میں کھلایا جائے گا.
جس کی گود میں 6 مہینے کا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، 1.5 سال کا بچہ ہے، جو کھانا صرف اس لیے چاہتی ہے کہ جلدی سے کھا لے تو اس کو فیڈنگ کرا دیں۔ کبھی سوچا آپ لوگوں نے اس طرح سے؟ اس کی ذمہ داری ہے نا، وہی تو فیڈنگ کرائے گی، وہی تو دودھ پلائے گی، وہی تو غذا فراہم کرے گی۔ غذا تبھی تو فراہم کرے گی جب خود کھائے گی۔ اگر وہ خود بھوکی ہے اور بھوک میں شدت ہے تو کیا وہ غذا فراہم کر سکتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں کر سکتی۔ اور اگر اس کا بچہ پھر بھی مجبور کر رہا ہے تو اس کی صحت پر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے، کسی لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا۔ تو اس کا مطلب ہم اسے انسان نہیں سمجھتے۔ یہ تو ایک ہی مثال ہے، میں سمجھتا ہوں یہی کافی ہوگی، ورنہ مثالیں تو اور بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، مگر مجھے یہاں سے مراجعت کرنی ہے ایک مضمون کی طرف کہ دنیا کے اندر 51% مرد ہیں اور 49% عورتیں ہیں۔ 2% کا منیمم ڈفرنس جو ہے دونوں کی آبادی میں ہے۔ مرد کم زیادہ ہیں، عورتیں کم ہیں۔ دنیا کا یہ واحد اصول، ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان بھی ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ بھی نظر آ رہے ہیں، تو مجھے آسانی ہے بات کرنے میں۔ جس چیز کی مارکیٹ میں کمی ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے۔ اصول یہی ہے نا، جو چیز بازار میں کم ہوتی ہے وہ مہنگی بکتی ہے، اور جو چیز بازار میں زیادہ ہوتی ہے وہ سستی ہو جاتی ہے۔ تو عورتیں کم ہیں، مرد زیادہ ہیں، مگر پھر یہ ظلم ہے کہ مرد مہنگا ہے، عورتیں سستی ہیں۔ ایک ذرا رشتہ لے کے ڈھونڈ کے نکلیے، پتہ چل جائے گا۔ لڑکا ڈھونڈیے، نہیں ملے گا، 10 جگہ جائیے، ایک لڑکا چاہیے رشتے کے لیے، اور ذرا لڑکی کے لیے نکلیے تو ہر آدمی کہے میری بیٹی سے کر لیجئے، میری بہن سے کر لیجئے۔ جو چیز کم ہے وہ آسانی سے مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ہمارا نظام غیر اسلامی ہے۔ اس لیے کہ اللہ ظالمانہ قانون تو بنا نہیں دے گا، کہیں نظام میں ہمارے غیر اسلامی ہے، کمی ہے، ورنہ لڑکی ڈھونڈنے میں پریشانی ہونی چاہیے کیونکہ وہ کم ہے، لڑکا ڈھونڈنے میں آسانی ہونی چاہیے، مگر سماج میں لڑکا مشکل سے ملتا ہے، لڑکیاں آسانی سے ملتی۔ ایک صلوات پڑھ لے، گھبرا گئے آپ لوگ۔ بھئی آپ جانتے ہیں میری بیماری ہے، بغیر 1-2 پیغام دیے ہوئے اپنی بات پوری کر ہی نہیں پاتا، اس لیے یہ 2 پیغام تھے آپ کے سوچنے کے لیے کہ سماجی طور پر سوچئے، غور کیجئے، اور کوئی اچھا سا نکتہ آ جائے، کوئی اچھی سی بات آ جائے، کوئی اچھا سا سوال آ جائے تو ہمیں بتائیے گا ضرور، تاکہ ہم اسے کہیں پڑھ دیں گے۔ آپ کہیے گا تو آپ کے نام سے پڑھ دیں گے، بھی فلاں نے یہ ٹپس ہم کو دیا ہے۔ مگر سوچئے کہ ہم نے یہ نظام کیوں بنایا ہے، پہلے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور آغوش کے بچوں تک کا ہم خیال نہیں کرتے۔ اگر 50 عورتیں ہیں تو کم سے کم 10 بچے تو ہوں گے ہی، کسی شادی میں یا کسی مرنے میں 50 عورتیں ہیں تو کم سے کم 10 بچے تو آغوش میں ہوں گے ہی، اور کھانا پہلے ہم کھائیں گے جب بچے گا ٹائم اور جب بچے گا کھانا ہے۔ اسی لیے میں نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، مردوں میں گھٹتا کم ہے، عورتوں میں گھٹ جاتا ہے۔ سوچئے یہ کتنے مسائل سے ہم نے 2-4 کر رکھا ہے۔ اب ذرا جیتی جاتی صلوات پڑھ دے تو بات آگے بڑھا۔ یہ نظام لیجئے، میں نے گفتگو آگے بڑھا دی، اب میں دوسرے مطلب نصف آخر میں آ گیا، یا جلد 2 میں آ گیا۔ جلد اول اب یہاں چھوڑ دی میں نے، اب میں جلد 2 میں آ گیا کہ 49% عورتیں ہیں،
51% مرد ہیں، یہ قوی بھی ہیں مگر اندر سے اتنے کمزور ہیں کہ ان کے لیے اللہ کو 1,24,000 انبیاء بھیجنے پڑے، 13 معصوم بھیجنے پڑے۔ چھوڑ دیے پچھلی ہدایتوں کو، یہ وہ ہدایت ہے جو آپ کے ایمان کا جزو لا ینفک ہے کہ ایک کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ 13 معصوم ہیں۔ 13 نے سکھایا تو ایسے ہیں، اور 49% آبادی کے لیے اکیلی زہرا۔ اور عظمت کردار زہرا یہ ہے، عظمت کردار زہرا یہ ہے کہ وہاں مردوں کی ہدایت کے لیے جو لوگ آئے ان میں سب سے کم عمر ہدایت 25 سال ہے، سب سے کم عمر ہدایت 25 سال ہے، وہ ہے 9 امام کی، اور سب سے زیادہ عمر ہدایت رسول کی ہے اور مولا کائنات کی ہے 63 سال۔ 63 سال رسول کی بھی ہے اور 63 سال مولا کائنات کی ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہ آیا؟ انا وعلی من نور واحد۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے کا۔ سب سے زیادہ عمر ہدایت 63 سال رسول و مولا کائنات کی، سب سے کم عمر ہدایت 9 امام کی 25 سال۔ یہ مردوں کو سکھانے آئے تھے تو سب سے کم عمر ہدایت ملی 25 سال۔ پھر جملہ دہرا رہا ہوں کہ عظمت کردار زہرا یہ ہے کہ صرف 18 سال میں، صرف 18 سال میں 49% عورتوں کے لیے کردار کو آخر کر دیا، اور اتنا آخر کر دیا کہ نہ کوئی ماں محتاج ہے، نہ کوئی زوجہ محتاج ہے، نہ کوئی بیٹی محتاج ہے۔ صلوات پڑھے بابا۔ کامل ترین کردار، اللہ اکبر۔ اس کے آگے کبھی جب میں سوچنے بیٹھتا ہوں تو میرے دماغ کی رگیں جلنے لگتی، سوچ نہیں پاتا۔ اس سے چند لفظ صرف منتخب کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ کل زندگی 18 سال، کل زندگی 18 سال۔ 18 سال میں 9 سال بیٹی کی حیثیت سے اور 9 سال زوجہ بھی ہیں اور ماں بھی ہیں۔ دیکھیے یہاں ماشاءاللہ ہمارے سامنے تو بزرگوں کا ایک بڑا حصہ موجود ہے، اس لیے مجھے لفظ اختیار کرنے میں بڑی آسانی ہے، ورنہ بڑا مشکل سبجیکٹ ہو جاتا۔ 9 سال بیٹی کی حیثیت سے، ٹھیک ہے بیٹی ہیں، بیٹی ہیں، رسول کی خدمت کر رہی ہیں، ماں کی خدمت کی اگر تھوڑی بہت موقع ملا تو کر دی، مگر جب زوجہ بنی تو عمر کا 10واں سال، 10 سے لے کے 18، 9 سال۔ 9 سال میں 5 بچے ہیں۔ 5 اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جناب محسن بھی عمر کامل میں، فطری عمر کامل میں شہید ہوئے، کیونکہ آپ کا نام تک رکھا جا چکا تھا۔ عمر کتنی ہے؟ 9 سال۔
مدت کتنی ہے؟ 9 سال، یعنی 10ویں سال سے لے کے 18ویں سال، اور اس 9 سال میں 5 بچے ہیں، اور ایک بچے کی پوری تربیت کے بعد پھر دوسرے بچے کی تربیت، تیسرے بچے کی تربیت، کم سے کم 1.5 سال چاہیے ایک بچے کو، چاہیے نا؟ 5 بچے یعنی 5 1.5 7.5 سال، کل 1.5 سال کی حیات ہے جس میں زہرا سکون سے ہیں۔ 9 سال میں کل 400 چند دن ہیں حیات کے، کہ جس میں تھوڑی ذمہ داری ہلکی ہو سکتی ہے۔ آپ ایک ایسی بچی کو تصور کیجئے کہ جو عمر کے 12ویں سال میں ہو اور اس کے پاس 2 بچے ہوں، ایک آغوش میں ہو اور ایک پہلو میں بچہ ہو، اور اسی کے ساتھ جناب زہرا کو گھر کا جھاڑو بھی دینا ہے، کچے آنگن کو لیپنا پوتنا بھی ہے، کھانا بھی پکانا ہے، اور کھانا بھی جو خود اپنے ہاتھ سے پیس کے پکانا ہے۔ گھر ہی کے لیے نہیں، گھر میں پلے اونٹ کے لیے پانی بھی بھر کے لانا ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک اونٹ پانی کتنا پیتا ہے؟ بکری نہیں پڑھ رہا ہوں، پانی بھی بھر کے لانا ہے، اور زہرا نے اتنا پانی بھرا کہ پشت پہ گھٹنے تک پڑ گئے، جس کی شکایت مولا کائنات نے رسول سے خود کی ہے۔ اتنی مشقت اٹھا کے زہرا سیرت دے رہی، اور اب ہم آپ کو کمال سیرت زہرا کا ایک نمونہ دینا چاہتے ہیں، اور گفتگو میری اور آگے بڑھ جائے گی۔ بحیثیت ماں، بڑی اچھی نظم آپ نے پڑھی تھی، میں سن رہا تھا، سنتا ہی ہوا آیا، اور وہیں سے جی چاہا کہ کچھ اس زاویے سے ہم زہرا کا کردار پیش کر دیں۔ عزیزو، 4 بچوں کو مکمل پالا، اور میں یہاں ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ زہرا کی، جملہ رہے گا نہ کیجئے گا، زہرا کی پرورش کا کمال دیکھنا ہو تو حسنین میں مت دیکھنا، زہرا کی پرورش کا کمال دیکھنا ہو تو حسنین میں مت دیکھنا، زہرا کی پرورش کا کمال دیکھنا ہو تو حضرت زینب میں دیکھنا۔ بھائی بات پہنچنی چاہیے، حضرت زینب میں دیکھنا، اس لیے کہ پرورش کے لیے جو آئیڈیل جملہ ہے سوشیولوجی میں وہ یہ ہے کہ پالنے والے کا کمال یہ ہے کہ اپنے جیسا بنا لے، اپنے جیسا بنا لے۔ پرورش زہرا کا کمال یہ ہے کہ حضرت زینب کو ثانی زہرا بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ آپ بھی گھر میں رہتے ہیں، ہم بھی گھر میں رہتے ہیں، گھر کی 40% ذمہ داریاں یہ سال میں 300 سفر کرنے کے باوجود نبھانی پڑتی ہیں۔ ایسا مت سمجھیے کہ ہم گوشت نہیں لاتے، کہ سبزی نہیں لاتے، اب کن مشقتوں سے لاتے ہیں اسے کوئی مولوی سمجھ سکتا ہے، غیر مولوی کو سمجھانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، مگر کرتے، آپ بھی کام کرتے ہیں، ہے نا؟ شام ہوئی تو گھر کی فکر لگ جاتی، آفس سے جا رہے تو گھر کا کچھ کام کرتے جائیں، نکل رہے ہیں تو گھر کی کچھ فکر کر لے رہے ہیں۔ مولا کائنات نے اپنا گھر کتنا سنبھالا، میں زہرا پڑھ رہا ہوں، مولا کائنات نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ایک سوال ہے کہ مولا کائنات نے گھبرا تو نہیں گئے، مولا کائنات نے اپنا گھر کتنا سنبھالا، کتنا سنبھالا۔ 10 سال کی زندگی ہے مولا کائنات کی، مدینے کی زندگی، ٹھیک ہے؟
11वें साल रसूल का वصال ہو گیا. 10 سال میں 64 جنگیں ہیں. جوڑیے بیٹھ کے، چھوٹی بڑی 64 جنگیں، 64 مارکے ہیں مولا کائنات کی حیات میں. اور یہ سارے 64 مارکے جو ہیں ایک بھی مدینے کے نہیں ہیں، کیونکہ رسول نے مدینے میں جنگ نہیں ہونے دی، جنگ کو مدینے سے باہر رکھا. تو جنگ کو مدینے سے باہر رکھا تو جس میں سب سے قریبی جنگ بدر ہے. اس کے بعد ساری جنگیں بدر سے زیادہ دور ہیں. سب سے قریبی جنگ بدر ہے، اور وہ بھی مدینے سے تقریباً 30-32 کلومیٹر ہے جہاں رسول رہتے. اور یہ سفر موٹر سائیکل سے نہیں کرنا، نہ کار سے، نہ ہوائی جہاز سے، نہ ہیلی کاپٹر سے. اور جنگیں کہاں تک لڑنی ہے؟ نہروان تک، 900 کلومیٹر دور تک. یہ 900 کلومیٹر دور تک یہ ریڈیس ہے، میدان ہے. 30 کلومیٹر سے لے کے تقریباً 900 کلومیٹر تک یہ جنگ لڑنی ہے گھوڑے سے جا کے. سال میں 10 سال میں 64 جنگیں ہیں. ایک سال میں 6 جنگیں ہیں. 6 جنگ کا مطلب یہ کہ ہر 2 مہینے پہ ایک جنگ ہے. اور ہر 2 مہینے کی ایک جنگ جو لڑنی ہے وہ اتنی دور جا کے لڑنی ہے. مولا کائنات گھر میں کتنے دن رہے؟ بھئی یا تو یہ کہیے کہ کام کیا، جنگ میں نہیں گئے، تو اس تاریخی حقیقت کو کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ ایک ذرا صلوات پڑھ لے جاگتی ہوئی. بات پہنچ رہی. اور عمر کیا ہے جناب زہرا کی سے ذہن میں رکھیے گا، 10 برس سے لے کے 18 برس تک کی. اتنی کم عمر میں مولا کائنات کا تعاون اپنے فیملیئر پوائنٹ آف ویو سے بہت کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا سارا گھر زہرا اکیلے سنبھالتی ہے. توجہ ہے، سارا گھر جناب زہرا اکیلے سنبھالتی ہے، سارے انتظام اکیلے دیکھتی ہے. اور یہ اپنے بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اور جناب فضہ ایک دن کام کرتی تھی، ایک دن زہرا کام کرتی تھی. جناب فضہ جہیز کے ساتھ نہیں آئی تھی، آخری 3-4 برسوں میں آئی ہے. جہیز کے ساتھ نہیں آئی تھی کہ دلہن بن کے اتری تو جناب فضہ ہاتھ بٹانے لگی، نہیں. 3-4 برسوں میں آئی ہے. آخر کے شروع میں بالکل اکیلی تھی زہرا. اور کر رہے ہیں آپ؟ تو سارا گھر کس نے علی کا سنبھالا ہے؟ شہزادی کونین نے. کردار ہے شہزادی کونین نے سنبھالا ہے. جسے ہم نے کمزور مان لیا ہے وہ کتنا مضبوط ہے. ہمارے گھر کی عورتیں بھی سیرت زہرا نبھاتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یا آپ لوگ بہت سوچنے لگے ہیں یا تھک گئے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کچھ باتیں پہنچیں. عزیزو، ہم بھی مجلسیں پڑھتے ہیں، جملہ رائے گا نہیں ہونا چاہیے. مجلسیں ہم بھی پڑھتے ہیں. عشرے کے لیے مثلا نکلے تو جہاں 10 دن ہو جاتا ہے فوراً فون آتا ہے، بھئی اب آگے کیا ارادہ ہے؟ سوچ رہے بھی 2-3 مجلسیں اور مل نہیں کر لیں. ٹھیک ہے کر لیجئے، مگر گھر کا بھی خیال رکھیے گا. بھی آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ لوگ ساتھ دے دیجئے تو شاید ہمت بن جائے. گھر کا بھی خیال رکھیے گا. بھئی 10 دن کر کے آپ گئے تھے، اب آپ 13 دن بعد آئیں گے تو کچھ فرق تو گھر پہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ گھر کا خیال رکھیے گا. اسی طرح سے اور بھی تمثیلیں ہیں کہ اگر آپ اپنے کو کہیں مصروف کر دیں
مثال لینا نہیں چاہتا، لفظ بدل رہا ہوں، کہیں بھی آپ مصروف کر دیں تو کہتی ہیں گھر کی عورتیں بھی گھر کا بھی خیال رکھیے گا کہ وہیں بیٹھے رہیے گا، جب دیکھیے آپ وہیں چلے جاتے ہیں، جہاں شام ہوئی 3 گھنٹہ وہیں گزارتے ہیں، پلٹ کے نہیں بھی سوچتے کہ اس 3 گھنٹے میں گھر پہ کوئی مہمان آیا کہ نہیں آیا، جانتا آپ کی آنکھی بھی ہوں، پڑھ نہیں رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اور کریں آپ کہتی کہ نہیں کہتی؟ اگر یہ جو ہمارے گھر کا سماج ہے، جو ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں، یہ آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں اب جملہ ضرب کرنا چاہتا ہوں اور مقام توجہ میں ہے، کیا 10 برس میں ایک بار بھی جناب زہرا نے کہا یا علی بدر میں 313 مسلمان تھے، چلیے آپ کی ضرورت تھی، احد میں 3000 ہو گئے، چلیے تب بھی آپ کی ضرورت تھی، مگر اب بات تو خیبر و خندق پر پہنچ گئی، 10,000 سے مسلمانوں کا لشکر 30,000 کا ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے؟ اب گھر میں بیٹھیے، ابا کسی اور کو بھیج دیں گے، کوئی اور جائے گا، کوئی ضروری ہے کہ ساری جنگیں آپ ہی لڑے؟ ارے گھر کو بھی خیال رکھیے۔ زہرا نے کبھی کہا؟ کبھی نہیں کہا، اس لیے کہ جملہ بولنا چاہیے، اس لیے کہ جزو رسالت یہ بات جانتی تھی کہ اگر علی مدد نہیں کریں گے تو یہ سب اپنے پچھلے مذہب پر پلٹ جائیں گے۔ توجہ ہے، صلوات پڑھے محمد اور کر رہے ہیں۔ اگر میں علی کو روک لوں گی تو یہ سب اپنے پچھلے مذہب پر پلٹ جائیں گے۔ یہ میری تقریر کا جملہ نہیں، قرآن کی آیت ہے کہ اگر تمہاری مدد نہ کی گئی ہوتی تو تم سب اپنے پچھلے مذہب پر پلٹ جاتے۔ اس لیے زہرا نہیں روکتی تھی، یا علی چاہیے تاکہ میرے بابا کا دین زندہ اور پائندہ رہے، گھر کی مشقت میں برداشت کر لوں گی، گھر کے سماج کے حالات میں دیکھ لوں گی، جا علی آپ چاہیے۔ اور اس پر سے ترا یہ کہ علی آتے ہیں تو خالی ہاتھ آتے ہیں۔ بات ایسے نہیں سمجھ میں آئے گی، 1 مہینے کی تنخواہ کسی اسکول کو دے کے آئیے تب سمجھ میں آئے گی۔ جرات کیجئے ماسٹر صاحب، 1 مہینے کی تنخواہ کسی اسکول کو ڈونیٹ کر کے تب گھر آئیے، تب یہ جملہ سمجھ میں آئے گا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ جیسے گھر میں داخل ہوں گے پہلا سوال ہوگا کچھ تنخواہ بڑھ کے ملی یا وہی ملی؟ بڑھ کے ملی؟ ارے وہی ملی تھی، وہ بھی ہم ایک اسکول میں چندہ دے آئے۔ پاگل واگل ہو گئے کیا؟ میں پڑھ تو اپنے ہی گھر کی رہا ہوں، میں تو آپ کیا کی جانتا نہیں۔ پاگل واگل ہو گئے ہیں کیا؟ پوری تنخواہ دے دی یا 100-500 دیا ہے؟ نہیں بھائی، پوری دے دی ہے۔ آپ ہوش میں نہیں ہے، جائیے ہم سے بات مت کریے۔ اب چائے بھی نہیں آ رہی ہے جو روز جاتے ہی آ جاتی تھی، کیونکہ وہاں تو فکر لگ گئی ہے کہ پوری تنخواہ دے کے آئے ہیں، اب یہ مہینہ چلے گا کیسے؟ آدھا 1 گھنٹے بعد جلدی سمجھ لیں تو میں آج کے جلدی پڑ جاؤں، پھر آئیں۔ مذاق مت کیا کیجیے گا، پوری دے آئے ہیں۔ ہاں بھائی، ہم کوئی مذاق نہیں کر رہے، یہ رسید لے لو، دیکھو ہم پوری تنخواہ دے آئے ہیں 65,000۔ ارے پاگل ہو گئے ہیں آپ۔ اب گھر میں 2-3 ٹائم تو کھانا ہی نہیں بنے گا ٹھیک سے۔
اور مولائے کائنات نہ بدر سے مال غنیمت لائے، نہ احد سے مال غنیمت لائے، نہ خیبر سے مال غنیمت لائے، نہ خندق سے مال غنیمت لائے۔ خیبر کا مال غنیمت تو مسلمان اس طرح لے کے آئے تھے جیسے دبئی سے کوئی آتا ہے، جیسے دبئی سے کوئی آتا ہے۔ اس طرح یہ میں نے صرف دبئی کا لفظ ڈالا، باقی سب تاریخ کی لفظ ہے۔ اس طرح لوگ آئے ہیں کہ ایک جھولا اس ہاتھ میں، ایک جھولا اس ہاتھ میں، ایک اٹیچی اپنے سر کے اوپر اور ایک بنڈل گدھے یا گھوڑے کے اوپر، اور استقبال ہو رہا تھا خیبر کی واپسی میں۔ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں کا استقبال کر رہی تھی۔ میں جلدی بڑھوں تو میں صرف ایک جملہ کر سکتا ہوں کہ دنیا کی کہی جانے والی مشہور ام المومنین کا جملہ ہے کہ خیبر کے بعد ہمارے گھروں میں دونوں وقت چولہا جلنے لگا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ مشہور ام المومنین کا فقرہ ہے کہ خیبر کے بعد ہم مسلمانوں کے گھروں میں دونوں وقت چولہا جلنے لگا، یعنی 7 ہجری میں خیبر ہے، 7 ہجری تک مسلمان دونوں وقت کھا نہیں پاتا تھا، اتنا مال غنیمت ملا کہ دونوں وقت کھانے لگے۔ میں کہوں گا تمہیں اللہ 3 وقت کھلائے، مگر یہ ضرور یاد رکھنا علی کی ذوالفقار کا صدقہ کھا رہے ہو۔ کیونکہ اس میں تو علی کے علاوہ کسی کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ تمام عورتیں استقبال کر رہی ہیں۔ بس عزیزو گفتگو سمیٹنا چاہوں گا۔ استقبال کر رہی ہیں تمام عورتیں، زہرا بھی استقبال کر رہی ہیں۔ مولائے کائنات ہے۔ اب جملہ میرا قبول کر لینا عزیزو، کیونکہ یہ جملہ میری نگاہ میں سب سے آئیڈیل جملہ ہے ہماری اس وقت کی تقریر کا۔ جناب زہرا انتظار کر رہی ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں، سب استقبال کر رہے ہیں، زہرا بھی استقبال میں کھڑی۔ مولائے کائنات آئے تو زہرا نے کہا یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، آپ کو خیبر کی کامیابی مبارک ہو۔ ظاہر خبریں تو آ ہی رہی تھی نا، کہ بنت رسول آپ کو بھی مبارک ہو۔ تبریک پیش کی، مگر یہ نہیں پوچھا کہ مال غنیمت ملا کیا۔ کبھی زہرا نے نہیں پوچھا کہ مال غنیمت ملا کیا۔ مولائے کائنات نے خود کہا بنت رسول ہم نے تو جنگ لڑی تھی، ہمیں تو دوہرا حصہ ملا تھا۔ یہ قانون ہے جنگ کا، یہ قانون شریعت ہے، اور صرف قانون شریعت نہیں، آج دنیا کی فوجوں میں بھی یہی قانون چلتا ہے کہ جو بیٹل فیلڈ میں ہوتے ہیں انہیں بونس ڈبل ملتا ہے، اور جو بیرک میں ہوتے ہیں انہیں بونس آدھا ملتا ہے۔ کہ بنت زہرا ہمیں تو دوہرا مال غنیمت ملا تھا، مگر میں سارا مال غنیمت قبا کے یتیموں میں بانٹ آیا۔ اللہ اکبر۔ سارا مال غنیمت میں قبا کے شہداء کے یتیموں میں بانٹ آیا۔ جناب زہرا نے سجدہ شکر کیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علی مال غنیمت یتیموں اور فقراء میں بانٹ آئے۔ میں کہوں گا بی بی اس میں شکر کی وجہ کیا ہے؟ زہرا کا عملی جواب ہوگا بہت اچھا ہوا کہ مال غنیمت بانٹ کے آئے، میرے بچے علی کی کمائی سے پلیں گے، مال غنیمت سے نہیں پلیں گے۔ حسنین
बाजू की कमाई से पलेंगे, माले गनीमत से नहीं पलेंगे। सोचिए कि जो ममता इतनी मोहतात हो, उस ममता का मेयार ममता क्या होगा। खुदा की कसम, बस यही गुफ्तगू रोक ली मैंने। ममता होती क्या है, इसे ज़हरा ने समझाया है। और ममता की कदरें और हदें कहाँ तक हैं, इसे हुसैन ने समझाया है। मैं एक जुमला अक्सर पढ़ा करता हूँ, यहाँ नहीं पढ़ा होगा इसलिए पढ़ रहा हूँ, पढ़ा होता तब भी पढ़ता। ममता तो समझाना चाहिए था जनाबे ईसा को, क्योंकि जनाबे ईसा के लिए जनाबे मरियम माँ भी थी, बाप भी थी। न जनाबे ईसा के पास कोई भाई, न जनाबे ईसा के पास कोई बहन, न जनाबे ईसा के पास कोई ज़ौजा, न जनाबे ईसा के पास कोई खाला, न जनाबे ईसा के पास कोई फूफी। इतने रिश्ते गिरा दिए, रिश्ते और भी है, कोई रिश्ता है नहीं जनाबे ईसा के पास। ले दे के सारे रिश्तों का दारोमदार क्या है, मरियम, और वो है माँ, और इकलौती माँ। बाप भी नहीं है कि शफकत पेदरी कुछ ममता के असर को कम कर सके। यानी जनाबे मरियम ही कायनात है मुकम्मल जनाबे ईसा की। इसके बावजूद ममता की कदरें क्या हैं वो जनाबे ईसा नहीं बता सके। ये बताया है तो सिर्फ हुसैन इब्ने अली ने बताया है, सिर्फ हुसैन इब्ने अली ने। ममता की दर्द क्या होते हैं, ममता की मोहब्बत क्या होती है, इसे जनाबे ज़हरा ने जाहिर कर दिया। अबुल हसन मेरे पास आइए, बैठिए, आपसे मुझे कुछ वसीयत करनी। या अली, अब मैं ज़्यादा दिन जीने वाली नहीं हूँ। या अली, अब मैं ज़्यादा दिन जीने वाली नहीं हूँ। बिन्ते रसूल, आपको अल्लाह अच्छा रखे। ऐसा क्यों कह रही? नहीं अबुल हसन, मेरे बाबा ने मुझसे आके बताया कि ज़हरा मैं तुम्हें बहुत जल्द बुला लूँगा। अबुल हसन, मैं अब ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं हूँ, मेरी कुछ वसीयतें हैं, उसे लिख लीजिए। एक वसीयत तो ये है कि मेरा जनाजा गुस्ल आप देंगे, मेरे जनाजे को कफन आप पहनाएंगे। खुदा की कसम, ये मुश्किल कुशा के लिए बड़ी मुश्किल मंजिलें थी, और मेरे जनाजे को शब की तारीकी में उठाएंगे। अबुल हसन, मेरे जनाजे में मोहसिन के कातिल ना आने पाए, वरना मेरी रूह को बड़ी तकलीफ होगी। आज़ादारों, जरा गौर तो करो कि वसीयत यह है कि मेरे जनाजे में मोहसिन के कातिल ना आने पाए। कहाँ रहते मोहसिन के कातिल? इसी मोहल्ले में। तो अब आप गौर करें कि मेरे मौला ने अपनी बेटियों को कैसे संभाला होगा, बेटों को कैसे संभाला होगा कि ये खुल के रोने न पाए, वरना रोएंगे तो अहले मोहल्ला आ जाएंगे। खुदा की कसम, बड़ी मुश्किल वसीयत थी, अली ने न जाने कैसे संभाला। काबुल हसन, सारी वसीयतें लिख ली आपने, एक वसीयत और भी है, अब ममता पहचानो। एक वसीयत और भी है, ये ज़बानी सही मगर एक वसीयत और भी है। या अली, मेरे हुसैन को रात में उठ के पानी पीने की आदत। खुदा की कसम, इस कैफियत को माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि मेरे बच्चे की आदत क्या है। मेरा बच्चा कितनी कितनी देर पे पानी पीता है, कितना पानी पीता है। अबुल हसन, मेरे हुसैन को रातों को उठ के पानी पीने की आदत है। जब शाम आ जाए तो घर के बर्तनों को देख लीजिएगा, कोई बर्तन खाली ना हो कि मेरा हुसैन उठे और उसे पानी ना मिले तो वो प्यासा सो जाए। बीबी
جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ مصاب ہو گئے، میں پڑھ چکا، گفتگو تمام ہو گئی۔ یہ مصائب آپ اکثر سنتے رہتے ہیں عزاداروں۔ ساری وصیتوں پہ مولا کائنات نے عمل کیا۔ میں نے عرض کیا نا کہ مولا چاہتے تھے کہ کم سے کم گریہ ہو، اہل محلہ جاگ نہ جائیں، لہذا ایک ایک بچے کو ماں سے ملوایا۔ زینب اماں کا دیدار کر لو، اب اماں نہیں ملیں گی۔ ام کلثوم بیٹی آؤ، اماں کو دیکھ لو، اب اماں روز محشر ملیں گی۔ حسن میرے لال تم بھی آؤ، ماں کا دیدار کر لو، بیٹوں کو بیٹیوں کو۔ یہی رواج اور رسم وہی سے پڑ گئی ہے عزیزوں، یہ پہلا آخر میں حسین سے کہا۔ علی جانتے تھے کہ حسین کی نگاہ میں ممتا کیا، کہ بیٹا حسین اماں کا دیدار نہ کرو گے، اب اماں روز محشر ملے گی۔ حسین آگے بڑھے، تابوت کے قریب گئے، ہاتھوں کو باندھ لیا۔ نہیں اماں، ہم تمہیں اس طرح الوداع نہ کہہ سکیں گے، اماں اسی طرح بلاؤ جیسے حسین آنگن میں آتا تھا تو آپ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی تھی، آ میرے لال حسین، کلیجے سے لگ جا، بندے کفن ٹوٹے، زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسین، کلیجے سے لگ جا۔ حسین دوڑے، اماں سے بغل گیر ہو گئے۔ اماں بہت شکریہ، اماں بیٹے کی لاج رکھے، اماں تمہاری اللہ لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے تجھے محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ پالنے والے مرحومہ کو جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما، تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما، تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو توفیقات نیک عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ قیصری بانو بنت شبیر حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔